قوم مسلح فوج کے ساتھ ہے، ملک کی خود مختاری سالمیت وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء مسلح فوج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ عسکری حکام کی بھارتی حملوں اور پاکستان کی جوابی کارروائی پر بریفنگ۔ بتایا گیا بھارت کے 5 طیارے گرائے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کے حملوں کا فوری جواب دے کر بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 3 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 میگ 29 اور سخوئی شامل ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا 10 طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، انکھور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ LOC کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے جن میں 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ احمد پور شرکیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا جہاں 2 بچیوں، 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید، 37 زخمی ہوئے۔ مرید میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا جہاں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہوا۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، 1 لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی ہیں۔ سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں ہونے والے حملوں میں جانی نقصان کی خبر نہیں۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنایا جو تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ DGISPR کہتے ہیں بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھارت کو بزدلانہ حملے کا جواب دے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسیری ڈیم دریائے نیلم پر واقع اینٹیک اسٹرکچر کو رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارت کو خبردار کیا ایسی مہم جوئی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے پہلے جارحیت دکھائی پھر منہ کی کھائی۔ بھارتی دم دبا کر بھاگ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ پاک فوج کی LOC پر جوابی کارروائی۔ بھارتی فوجی چکھوٹی سیکٹر پر سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوئے۔ چورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرایا گیا۔ بھارتی فوج نے وادی لپاس سیکٹر کی پوسٹ وانجل فارورڈ پر بھی سفید جھنڈا لہرایا۔ سانگھڑ پوسٹ چری کوٹ سیکٹر پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا گیا۔ سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ کوٹلی میں بھارتی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزراء، اپوزیشن لیڈر، چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان پر حملے کے بارے میں سنا ہے، امید ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطہ۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو امریکی وزیر خارجہ کا فون۔ مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں، پرامن حل کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو۔
بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، ترک سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہنگامی ملاقات، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے، ترک وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون، بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا، پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش ظاہر کی، دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار، بھارتی حملوں میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، بریفنگ میں بھارتی فوجی ترجمانوں نے تفصیل تک نہ بتائی، خوف زدہ بھارتی فوج کی ترجمان حملے سے متعلق حقائق بتائے بغیر چلی گئیں، بریفنگ کے دوران مسلسل جھوٹ بولتی رہیں کہ حملوں میں شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا، شرمسار بھارتی خارجہ سیکرٹری نے مختصر تقریر کی اور سوالات لینے سے ہی انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پورے صوبے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا، پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ، تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، سٹاف کو فوری ڈیوٹیاں سنبھالنے کا حکم، راولپنڈی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے۔ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے شیئرز گر گئے، پاکستان کی جانب سے بھارتی رافیل طیارے گرائے جانے کے بعد عالمی مارکیٹ میں ڈسالٹ ایویشن کے حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی۔ پاکستان کے تاریخ ساز دفاع کے بعد بھارت کے اسٹاک مارکیٹس میں بدترین منڈی، تمام اسٹاک مارکیٹیں گر گئی، نفٹی 50 انڈیکس اور بی ایس سی سینسیکس انڈیکس میں بڑی کمی، نفٹی 24,300 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا، سینسیکس میں 300 پوائنٹس تک کی کمی، اسٹاک ماہرین کہتے ہیں بھارتی حملے نے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل کیا، سرمایہ کار بڑے پیمانے پر شیئرز فروخت کر رہے ہیں، مارکیٹ سے نکلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان میں سویلین آبادی پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، کہا بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، قوم متحد ہے اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، سینیٹر فیصل باوڈا بولے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے زبردست جواب دیا جا رہا ہے، ہم نے بھارت کی مانگ سے سندور مٹانا شروع کر دیا ہے۔ پیر صدر الدین شاہ راشدی کہتے ہیں فورس افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دفاع وطن کا فرض نبھانے کے لیے سروقف ہے، ہر ملکی دفاع کے لیے اپنی افواج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر اور سی ای او ARY نیٹ ورک سلمان اقبال نے ٹویٹ میں کہا اللہ اکبر، ہم جواب دیں گے، ہم 25 کروڑ سپاہی ہیں، ہم لڑیں گے۔ ساری آرمی انشاءاللہ انہاں کو دسے سی جواب دیندی پئی ہے اور انشاءاللہ یہ سارے جہنم واصل تھی سن۔ انڈیا نے رات کے اندھیرے کے اندر جو بزدلانہ کارروائی کی ہے، پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور پوری قوم پاک فوج کی پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ سٹارٹ انہوں نے کیا، ختم ہم کریں گے، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ٹھہرے ہیں، شانہ بشانہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پاکستانی عوام کے حوصلے بلند، بھارت کے بزدلانہ حملے کی اطلاع ملتے ہی ملک کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، کہا معصوم شہریوں پر حملہ بھارت کی بزدلانہ کارروائی ہے، پاکستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم اور افواج پاکستان دشمن سے نمٹنا جانتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، شوبز ستاروں کے بھی حوصلے بلند، سوشل میڈیا کا محاذ سنبھال لیا، معروف اداکار فہد مصطفیٰ نے لکھا اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، دانش تیمور اور عائزہ خان نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، بلال عباس نے ننھے بچے کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی اقدام کو بزدلانہ قرار دیا، یمنا زیدی نے لکھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
مسٹر اینڈ مسز منی بٹ نے دعا کی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اداکارہ منال خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا کال شیئر کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ فاطمہ بھٹو نے بھارتی حملے میں شہید ننھے بچے کی تصویر شیئر کی۔ ہانیہ عامر اور ماہرہ خان نے فاطمہ بھٹو کی پوسٹ کو ری شیئر کیا۔ The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And we will honor that, and we will stop the bombings. حوثی اب بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے نہیں کریں گے۔ امریکہ بھی یمن کے حوثیوں پر بمباری نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا اگر کینیڈا 51ویں امریکی ریاست بننے کے لیے راضی ہو جائے تو یہ بہت شاندار ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم بولے کچھ جگہیں کبھی فروخت کے لیے نہیں ہوتی، کینیڈا کبھی فروخت نہیں ہوگا۔ اور اسلام آباد یونائیٹڈ پی ایس ایل 10 کے پلے آف میں جائے گی یا مزید مشکل میں پھنس جائے گی؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان اہم میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔